منسکن عبادت کا طریقہ، یہی لفظ اسی انداز میں آیت نمبر 34 میں بھی گزرا ہے اسی صورت کی، لیکن وہاں ہم نے معنی کیا تھا قربانی۔ ویسے ہم نے بتایا تھا کہ اس کے 3 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی قربانی بھی تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہی معنی یہاں مناسب ہے، لیکن یہاں منسکن قربانی کا معنی مناسب نہیں ہے، یہاں پر عبادت کا طریقہ معنی مناسب ہے۔ وہاں پر قربانی والا معنی اس لیے مناسب تھا کہ وہاں پر آگے جانوروں پر اللہ کے نام لینے کا ذکر تھا، اور یہی قربانی ہے، تو وہاں پر یعنی قرینہ موجود تھا قربانی کے معنی کے لیے، جبکہ یہاں پر ہم ناسکوہ، یہ یعنی سلسلہ کلام یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر یہی معنی مناسب ہے، عبادت کا طریقہ۔ ہر قوم کے لیے لوگوں کا یہ اعتراض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، خاص طور پہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا اعتراض، ہماری نماز ان کی نماز سے مختلف اور بہت سارے طریقے عبادت کے ہمارے ان سے مختلف ہیں، تو وہ اس پر اعتراض کرتے تھے، آپ سے مباحثہ کرتے تھے کہ اگر یہی وہ شریعت ہے جو پہلے انبیاء کی تھی تو پھر یہ طریقے مختلف کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا الگ الگ طریقہ جاری کی ہے، اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتا ہے، قبلہ بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، قبلہ بھی مختلف ہو سکتا ہے، تو یہ تو طریقہ کار ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا رہا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر اہل دین کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ رکھا ہے، ہم ناسکوہ، جس کو وہ بجا لانے والے ہیں، جس طریقے پر وہ چلنے والے ہیں، فلا ینازعنک، پس وہ نہ آپ سے جھگڑا کریں، فی ھذا الامر، اس معاملے میں، فی الامر، اس دین، اس معاملے میں یعنی عبادت کے معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور آپ بھی ان کو جھگڑا کرنے کا موقع نہ دیں، بحث مباحثہ اس معاملے میں ان سے نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم، بے شک آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں، ہدن ایسی ہدایت پر ہیں جو مستقیم سیدھی ہے، یعنی سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ کیوں کہا دعوت کے ساتھ، یہ کیوں کہا کہ انک لعلی ھدی مستقیم؟ اس لیے کہ جب تک انسان جس چیز کی اس نے دعوت دینی ہے اس پر خود یقین نہ ہو تو وہ صحیح طور پہ اگلے بندے کو دعوت نہیں دے سکتا۔ ایک مسئلہ اس پر آپ کو خود ہی ڈاؤٹ ہے، خود ہی آپ شک میں ہیں، تو اس کی آپ دعوت کیسے دیں گے؟ دوسرے کو کیسے قائل کر لیں گے؟ اگر آپ کسی بھی مسئلے میں، مثلا رفع الدین کے مسئلے میں اگر آپ خود کو یقین نہیں ہے، دوسرے کو قائل کیسے کریں گے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں آپ بالکل اس پر حق بجانب ہیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں، سیدھے رستے پہ ہیں، جس رستے کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ بالکل سیدھا رستہ ہے اور اسی رستے کی طرف آپ دعوت دیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ ان کو مختصر سے جواب دے دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عمل کس طرح کے ہیں، وہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان سے مزید لمبی چوڑی بحث کرنے کی، تکرار کرنے کی اور اس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان مسائل میں جن میں تھے تم اختلاف کرتے۔ فیصلے قیامت کے دن ہو جانے ہیں، کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ما فی السماء والارض، ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں ہیں اور ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں۔ ان ذالک فی کتاب، یہ ساری چیزیں درج ہیں فی کتاب، کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ اس کتاب سے مراد ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، یعنی ان ذالک مکتوب فی کتاب، یہ ساری چیزیں کتاب میں اللہ درج ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز اللہ پر آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، تو فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کو علم ہو کون کیا کرتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو علم بھی ہے
اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ زمین آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ اتنی چیزوں کا علم کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہارے اعتبار سے تو ان تمام چیزوں کا علم شاید ناممکن ہو، لیکن اللہ پر ان تمام چیزوں کا علم رکھنا آسان ہے، اور اسی طرح تمام انسانوں کا ریکارڈ محفوظ رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو مشرکین ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے جھوٹے معبودوں کی، ما لم ينزل بھی سلطانہ، جس کی حق ہونے کی دلیل نہیں اتاری اللہ نے، لم ينزل بھی، جس کی دلیل نہیں اتاری، جس کے بارے میں سلطان اللہ نے کوئی دلیل، تو اللہ نے کوئی کتاب کوئی دلیل نہیں اتاری کہ فلاں فلاں کو اختیار حاصل ہیں، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں داتا ہے، فلاں فلاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، جن کو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ جیسے القابات دے رہے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وما لیس لہم بہ علم، اور ان چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں لیس لہم بہ علم، جس کا ان کو علم نہیں ہے، بغیر علم کے وہ ایک رستے پہ چلنے والے ہیں۔ وما للظالمین من نصیر، یہ ظالم مشرک لوگ جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر جب ہماری واضح روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن مجید میں سے، تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ پہچانیں گے ان لوگوں کے چہروں میں جن نے انکار کیا، کس چیز کو آپ پہچانیں گے؟ المنکرہ، ناگواری کو۔ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، جب توحید کی بات سنتے ہیں، جب قرآن کے حقائق ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو بجائے خوش ہونے کے وہ چہرے ان کے لال ہو جاتے ہیں غصے سے، حق بات ہضم نہیں ہوتی ان کو، سچی بات ان کو کڑوی لگتی ہے، ہضم نہیں ہوتی، تو آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں المنکر، کئی معنی ہو سکتے ہیں، صاف انکار، ناخوشی، ناگواری، برے غلط اثرات، یعنی انوکھے دیکھیں گے آپ ان کے چہروں کو۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے سامنے ایسی آیات رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کامل پر دلالت کرتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتی ہیں، تو لوگ جو ہے نا یہ گوارا نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کو گوارا نہیں کر سکتے۔ میرے ایک عزیز ہیں، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ایک عالم کی تقریر سنائی، جس کے اندر انہوں نے صرف قرآن اور حدیث کے دلائل ہی پیش کیے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھا، ما کان من المسلمین۔ تو اس نے بڑے ناگواری کے ساتھ، میں ان کے گھر مہمان گیا ہوا تھا، تو اس نے کہا انتہائی غصے میں کہ اگر آپ میرے مہمان نہ ہوتے تو میں آپ کو یہاں سے نکال دیتا اور آپ کا موبائل جو ہے وہ دیوار پر دے مارتا۔ تو یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ یہ جو ظالم کافر لوگ ہوتے ہیں جو راہ حق سے بھٹکے ہوتے ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ناگواری کے اثرات، قرآن سننا ان کو گوارا نہیں، قرآن سننا ان کو گوارا نہیں، قوالیاں جتنی مرضی سنا دو، قرآن سننا ان کو گوارا نہیں ہے، صحیح احادیث سننا، صحیح مسائل سننا ان کے لیے برداشت کرنا یہ ناممکن ہے۔ بلکہ ان کی کیفیت دیکھیں، حق بات سن کے ان کو کتنا غصہ آتا ہے، یکادونا، قریب ہے، یستونا، وہ حملہ کر دیں، کس پر؟ بالذین، ان مومنوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو آیات ان پر تلاوت کرنے والے مومن ہیں، موحد ہیں، تو قریب ہے کہ ان پر حملہ کر دیں، ان پر گستاخی کا لیبل لگا کے ان کو جو ہے نا وہ واجب القتل قرار دے دیں۔ جس طرح کہ وہ ایک آپ لوگوں نے بھی تقریر سنی ہوگی، ایک موحد جو ہے نا وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے سٹیج پہ تقریر کر رہا ہے تو انہوں نے اتار دی، جب انہوں نے توحید کی بات کی تو انہوں نے سٹیج سے اتار دیا۔ تو یہ چیز بہت برداشت کرنا ناممکن ہے جی۔ کل افانبئکم بشر من ذالکم، اللہ فرماتے ہیں یہ چیز توحید کی بات تمہیں گوارا نہیں ہے، تمہارے رنگ متغیر ہو جاتے ہیں، تم آگ بگولا ہو جاتے ہو۔ کل، کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا میں تم کو خبر دوں، بشر من ذالکم، اس سے بھی بدتر چیز کی، النار، وہ آگ ہے۔
یہ جو ہے اتنا جو تم آگ بگولا ہو رہے ہو نا، تمہارے غصے کا صرف یہی حال نہیں ہے، بلکہ اس سے بدتر حال یہ ہے کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے انکار کرنے والوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے۔ جی، وعدہ اللہ ہی النار، وہ بدتر چیز کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین، یہ وہ آگ ہے، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کا، الذین، ان لوگوں سے، کفر، جنہوں نے کفر کیا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کا بھی یہی حال ہے، قرآن و سنت کے دلائل جب ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو دھیان سے، توجہ سے، غور سے سنو۔ پیچھے انہی مشرکین جو یعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم معبود، الہہ اور مشکل کشا اور فلاں سمجھتے ہو، ان کی حالت کیا ہے، ذرا ان کی حالت سمجھو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یہ ہمارے صفات آگے پیچھے ہیں جی، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے، ذبابا، ایک مکھی۔ دیکھیں کہاں اللہ جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی، اس کو چھوڑ کے کتنے بڑے نادان ہو تم، ان کے سامنے جھکتے ہو جو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ بلکہ اس ولو اجتمعوا لہ، اکیلے تو چلے نہیں بنا سکتے، اگر سارے بھی مل جائیں نا تو پھر بھی نہیں بنا سکتے۔ ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں سارے جنا، سارے کرنی بھرنی والے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سارے بابے جمع ہو جائیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک مکھی بنا لیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات، مکھی بنانا تو یہ تو ان کے بس میں ہے ہی نہیں، اگر مکھی ان کے سامنے پڑے ہوئے حلوے کی پلیٹ سے ایک لقمہ لے جائے تو یہ اس سے وہ واپس نہیں کر سکتے، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور کہ مکھی سے بھی جو ہے نا یہ عاجز ہیں، مکھی سے بھی اپنی چیز، اپنا حق نہیں لے سکتے۔ تو جو مکھی سے اپنا حق نہیں لے سکتے وہ تمہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے دیں گے؟ جی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی بھی چیز، شیئن، آپ بڑی چیز نہ لیں، مکھی نے کیا اٹھانا ہے یار، مکھی نے کون سا تمہارے جو ہے نا پوری دیگ اٹھا لینی ہے، شیئن، ایک ذرہ چھوٹا سا، لا یستنقذوہ منہ، نہیں وہ چھڑوا سکتے اس سے وہ ایک ذرہ بھی، ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ نہ سمجھنا کہ چلیں یہ بابا جی تو کمزور ہیں، مکھی تو پھر طاقتور ہوئی، نہیں، مکھی خود بھی کمزور ہے، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور۔ جی، طالب اور مطلوب سے مراد عابد اور معبود، یا وہ مکھی اور وہ جس کی جو ہے نا جس مکھی نے جس کی وہ چیز اٹھائی ہے، تو یہ سارے کمزور ہیں، اصل طاقتوں والا اللہ تعالی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالی کی ان تمام قدرتوں، نعمتوں، طاقتوں کے باوجود اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جانا یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ ما قدر اللہ، نہیں ان بدبختوں نے قدر کی اللہ کی، حق کا قدری، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، سارے کمزور ہیں، اللہ قوی ہے، بے شک اللہ ہی لقوی، خوب قوت والا، عزیز خوب غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے، رسلا پیغام پہنچانے والے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انبیاء ہو گئے اور فرشتے ہو گئے، اگر اتنے بڑی طاقتوں والے، اتنے بڑے مقام والے، اگر یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، پھر
تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، نہ فرشتے مقرب فرشتے ان کی پھر کوئی حیثیت ہے، اور نہ جو نبی ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے۔ تو یہاں دراصل اشارے کی نائے میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انبیاء کی عظمت اور فرشتوں کی عظمت اس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات اپنے اندر جو ہے نا وہ حاصل کر لیں، بلکہ ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کر لیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا پیغام پہنچانے والا بنا لیا۔ یہ تھوڑی عظمت ہے، عظمت صرف یہی ہے، یعنی کیا نبی کی شان صرف یہی ہے کہ ہم نبی کو خدا جیسا سمجھیں پھر نبی کی شان ماننے والا سمجھا جائے گا؟ کیا یہ تھوڑی شان ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ کیا یہ تھوڑا مقام ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس پر براہ راست وحی آتی ہے؟ یہ تھوڑی شان ہے؟ کیا یہ شان تب ہی ہوگی جب ہم عالم الغیب بھی مانیں گے، جب ہم مصرف الامور بھی مانیں گے، اور جب ہم فلاں اور فلاں صفات بھی مانیں گے؟ کیا تبھی جو ہے نا وہ ان کی شان ظاہر ہوگی؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں سے بھی رسولاً پیغام پہنچانے والا، ومن الناس اور لوگوں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اس خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کس کے اندر خوبی ہے، جس کے اندر وہ خوبی دیکھتا ہے اسی کو چنتا ہے۔ اس کا انتخاب جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے بس ایسے ہی جو ہے نا جس پر نظر پڑی اس کو منتخب کر لیا، نہیں، وہ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کس کو میں نے اپنے پیغام کے لیے منتخب کرنا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ کے علم کی یہ وسعت کی انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے مضمون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کئی صورتوں کے اندر نقل کیے ہے، جس طرح کہ پیچھے سورۃ طٰہٰ وغیرہ کے اندر بھی یہ مضمون گزرا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رکوع اور سجدہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ خاص حکم دے کے پھر عام حکم دیا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کے اور بھی جتنی صورتیں ہیں وہ بھی اختیار کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اس سے بھی عام حکم دیا کہ خیر کا ہر کام کرو۔ یہ رکوع کرنا بھی خیر ہے، سجدہ کرنا بھی خیر ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرنا بھی خیر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ بھی جتنے خیر کے کام ہیں وہ کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو۔ اے اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، اللہ فرماتے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں حق جہادہ، اس کے لیے پوری طرح کوشش کرنا۔ جہاد جاہدہ یجاہدو کا مطلب دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری قوت صرف کر دینا، اپنی پوری قوت صرف کر دینا۔ جہاد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، دین کے تحفظ کے لیے ہر کوشش بھی جہاد ہے، لیکن جو اصل جہاد کا لفظ ہے، جو جس کے کرنے والے کو ہم مجاہد صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں، وہ ہے جو دشمن سے لڑتا ہے، یعنی جو مارکا کرتا ہے، جو دشمن کے مقابلے میں آتا ہے، وہ اصل مجاہد ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ جو آخری پھٹیاں ہیں نا یہ ٹیڑھی کر لیں، مزہ نہیں آ رہا، سامنے جو ہے نا وہ باتیں ساری سامنے جا رہی ہیں۔ جی آگے آ جائیں۔ اوذینا للناس، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مجاہدین کو، صحابہ کو جہاد کی اجازت دی تھی، لیکن وہاں یعنی اوذینا اجازت دی گئی ہے، یہ ایک خبر تھی، یہاں امر ہے، حکم ہے، یعنی اس سے بھی کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کرو۔ یہ کفار سے بھی جہاد ہو سکتا ہے، اسی طرح شیطان سے اور نفس امارہ سے جہاد، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو ہر قسم کا جہاد کرو اور اپنے دین ایمان کے لیے ہر قسم کی کوشش کرو۔ ہوا اجتباکم، اسی نے تم کو چنا ہے، یعنی دین کے لیے تم کو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے ایمان قبول کرنے کی، توحید قبول کرنے کی، تو یہ اللہ نے ہی تمہیں چنا ہے۔
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر بنایا دین میں کوئی حرج۔ نیکی کے کام کرنے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بوجھ ہے بہت بڑا جو انسان کے بس میں جس کو اٹھانا نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو انسان کر نہ سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کی وسعت ہے، طاقت ہے، جتنا بوجھ انسان اٹھا سکتا ہے اللہ نے اتنے ہی ذمہ داری انسان کی لگائی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کا سفر میں حکم دے دیا ہے۔ اور اسی طرح روزہ ہے، اگر ایک بیمار ہے اس کے لیے روزہ رکھنا تو یقیناً مشکل ہے، تو اس کے لیے تخفیف کر دی گئی ہے۔ حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اور اسی طرح دیگر مواقع ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصتیں دی گئی ہیں، یا تو کم کر کے یعنی فریضے کو کم کر دیا گیا یا بالکل ساقط کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین میں تنگی نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بھی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے لیکن ایسی نہیں جو انسان برداشت نہ کر سکے، ورنہ تو صبح کے ٹائم اٹھنا نماز کے لیے مشکل تو ہے، کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھنا، دکان بند کر کے نماز پڑھنا مشکل تو ہے، لیکن ایسا مشکل نہیں۔ دیکھیں کچھ کوشش کہ جب دین کے لیے کوشش کرنی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے تھوڑی بہت تکلیف تو ہونی ہے، لیکن ایسی تکلیف دین میں نہیں ہے کہ جو انسان کے بس میں نہ ہو اور انسان وہ کام جو ہے وہ کر نہ سکے۔ ملت ابیکم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی، ہوا سماکم المسلمین، بعض کہتے ہیں ہوا سے مراد ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، لیکن اس کی بجائے بہتر ہے کہ ہم ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لیں، جس طرح کہ ہے پیچھے تھا کہ ہوا اجتباکم، وہاں پر اللہ کی ذات مراد ہے، اللہ نے ہی تم کو چنا، اور یہ اس کا بھی یعنی تعلق اسی کلام کے ساتھ، ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا۔ اب اس ٹکڑے سے بعض لوگوں کو مغالطہ لگا اور انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی جس کا نام انہوں نے جماعت المسلمین رکھ لیا، اور اپنے علاوہ سب کو وہ کہتے ہیں جو مسلمین کے علاوہ نام رکھے گا کافر، دائرہ اسلام سے خارج۔ تو اگرچہ وہ بزرگ فوت ہونے کے بعد ان کی جماعت بھی تقسیم ہو گئی، ان کے فتوے بھی کافی حد تک چینج ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ جماعت اب بھی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، یعنی ہم یوں کہہ لیں کہ ایک حقیقی نام ہے، علم ہے، اور باقی صفات ہے، صفاتی نام ہے، تو ہمارا حقیقی نام مسلمین ہے، لیکن صفاتی نام پہچان کے لیے اور بھی نام رکھے جا سکتے ہیں۔ مومنین اللہ نے کہا ہے، تو کیا مسلمانوں کو مومنین نہیں کہہ سکتے؟ اولئک حزب اللہ، مومنوں کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے، تو لگا دو فتوے اللہ پر، قرآن پر، کہ یہ مسلمین نام رکھے حزب اللہ کیوں کہا؟ تو یہ جو ہے نا انتہائی پاگل پن ہے، اور ظاہری الفاظ کو دیکھ کے حقیقت کو نہ سمجھنا تو بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ یہ صفاتی نام ہے پہچان کے لیے، یعنی جب صحابہ کے دشمن پیدا ہوئے تو ان کے مقابلے میں اہل سنت نام رکھا گیا، جب حدیثوں کا استخفاف کرنے والے اور ائمہ کے اقوال کو ترجیح دینے والے لوگ سامنے آئے تو ان کے مقابلے میں اہل الحدیث رکھا گیا۔ تو یہ پہچان کے لیے نام ہیں جن سے یعنی جماعت جو ہے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہے، کہ یہ وہ جماعت ہے جو صحابہ کو ماننے والی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو اقوال الرجال کی بجائے احادیث رسول کی پیروی کرنے والی، یہ تو پہچان کے لیے ہے، ورنہ ہم اصل میں تو مسلمان ہی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا، اگر کوئی بندہ پوچھے نا کہ آپ کون ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، نہیں جی ہم سارے مسلمان ہیں، یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ بھائی نام یہ جو ہے نا صرف صفاتی نام ہے، یا جو غلط ہیں جھوٹے ہیں وہ تو اپنا نام نہ رکھیں، وہ حق کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ہم تو اللہ کی توفیق سے یعنی اہل حق جماعت ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، لہٰذا تفریقہ بازی اگر نام رکھنے سے ہوتی ہے تو وہ جو غلط نام ہیں، جن ناموں کی نسبت نبی کی بجائے کسی اور کی طرف ہے، وہ نام غلط ہیں۔ یہاں تو نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ کون سی غلطی ہے؟ جی من قبل، اس سے پہلے بھی یہی نام تھا پہلی شریعتوں میں، وفی ھذا، اور اس میں بھی، اس شریعت کے اندر بھی یہی نام ہے۔ جماعت اور فرقے میں کیا فرق ہے؟ کس میں؟ جماعت اور فرقہ 77
ایک منٹ جی بس یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو قریب قریب ہوتے ہیں، کبھی ان میں فرق ملحوظ رکھا جاتا ہے اور کبھی فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا. ممکن ہے اس میں فرق بھی کیا جاتا ہو اور فرق نہ بھی کیا. فرقہ جماعت بھی گروہ کو کہتے ہیں اور فرقہ بھی گروہ کو کہتے ہیں، لیکن فرقہ عام طور پہ جو الگ ہونے والا ہے نا، ایک اصل جو جماعت ہے اس سے الگ ہونے والا جو گروہ، اس کو عام طور پہ فرقہ کہتے ہیں. جی لیکون الرسول شہیدنا علیکم، تاکہ ہو رسول تم پر گواہ قیامت کے دن، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم بھی ہو گواہ لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لہٰذا قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، مطلب اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار ہے. وہی تمہارا دوست ہے. فنعم المولا، اللہ بہت اچھا دوست ہے. ونعم النصیر، اور بہت اچھا مددگار ہے. حاذا سے مراد قرآن. سورۃ المؤمنون مکی ہے اور اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس صورت کا نمبر مصحف کے ترتیب کے اعتبار سے 23 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 74. 70 اور 4 74. اس صورت کے اندر کلمات کی تعداد ہے 1070، 1070، اور حروف کی تعداد ہے 4538، 4538. ایک روایت میں مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور کچھ قدر مختلف الفاظ سے، یعنی ایک ٹکڑا جو ہے اس روایت کا صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ جب اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو اماں جان نے فرمایا کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن تھا. پھر انہوں نے سوال کرنے والے اس یزید نام کے شخص سے کہا کہ تقرأ سورۃ المومنین، سورہ مومنین یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یاد ہے. انہوں نے کہا پڑھیے. تو انہوں نے شروع کی قد افلح المؤمنون سے لے کے انہوں نے 10 آیات پڑھی. تو اماں جان نے فرمایا فقالت ہاکذا کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا اخلاق ایسی تھا. جو خوبیاں، جو صفات ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں، یہ خوبیاں بدرجہ اتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں. جی کلمات کی تعداد 1070 اور حروف کی تعداد 4538. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، المؤمنون کامل مومن. فلاح کا معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. کسان چونکہ زمین کے سینے کو چیرتا ہے اس لیے کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں، مادہ یہی ہے. جی قد افلح المؤمنون، فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جو محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہو. تو مومن فلاح پا گئے. قد کے ساتھ اس فلاح کے یقینی ہونے پر دلیل کہ مومن، یقینی بات ہے، کنفرم بات ہے، اتھنٹک بات ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے. لیکن کون سے مومن؟ جن کے اندر آنے والی خوبیاں موجود ہیں، آنے والی صفات جن کے اندر موجود ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے. معلوم ہوا اصل کامیابی انسان کا دنیا کا مال متاع جمع کر لینا یہ نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی جنت کی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. الذین، پہلی خوبی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. ایسی عاجزی جس کے ساتھ دل میں ڈر اور ہیبت طاری ہو اور پھر اس کے اثرات انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے طبری رحمہ اللہ نے خاشعون کا معنی خائفون، خاشعون کا معنی خائفون ساکنون بھی نقل فرمایا ہے. جی تو نماز خشوع خضوع سے، توجہ اور دھیان سے پڑھنے والے کامیاب ہو گئے. بے توجگی سے پڑھنے والے، اور کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، اور اگر پڑھنا تو خیالات کی دنیا میں مگر رہنا،
اور اسی طرح جسم کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ کھیلتے رہنا، یہ ایسی نماز ہے کہ جس کا جسم تو ہے لیکن روح نہیں ہے، تو ایسی نماز مزہ نہیں دیتی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز ہے جس کے اثرات انسان پر یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو نماز بندہ اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور توجہ اور دھیان سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو، پہلی خوبی نماز خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو کاموں سے، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو سے مراد ہر وہ بات یا ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لغو ہے۔ وہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ اور یورزون نہیں کہا بلکہ مورزون کہا، یہ یعنی اسم لا کر کے فعل کی بجائے استمرار، دوام اور عادت کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی یہ ہمیشہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ ایسے فضول لغو کاموں کے اندر دلچسپی نہیں لیتے۔ مومن کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، وہ فضولیات کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ گپیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی سیاست پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، 2 گھنٹے جناب یہ یعنی آپس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ کون ٹھیک ہے جی، کون سا بندہ سیاستدان ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے، اور پھر خوبیاں بیان کرنے والے پھر خوبیوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ فلاں کے اندر فلاں فلاں خوبیاں ہیں، فلاں کے اندر فلاں فلاں خامیاں ہیں جی۔ تو مومن ایسا نہیں ہے، وہ لغو کاموں سے اعراض کرنے والا ہے۔ ہمارا تو بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے نا اس طرح کے لغو کاموں کے اندر، لغو چیزوں کے اندر، کھیل تماشے کے اندر۔ کوئی انگریز وہ یعنی پاکستان کے اندر آیا، اس سمجھانے کے لیے مثال بنائی ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے بھی کہ نہیں، تو اس نے دیکھا کہ ایک پاکستانی بڑا تیز سائیکل چلا رہا ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے یہ بہت مصروف قوم ہے اور یہ بڑے اپنے وقت کو قیمتی بنانے والے لوگ ہیں، تو وہ وہاں سے گزر گیا۔ تھوڑا آگے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک کھیل تماشا لگا ہوا ہے، کوئی شوکدہ بازیاں دکھا رہا ہے، یا وہ بندر کا مالک جو ہے وہ بندر کو یعنی نچا رہا ہے اور مختلف کوئی کھیل دکھا رہا ہے۔ اس نے دیکھا وہی سائیکل والا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے جب جلدی کرتی ہے تو پھر جلدی کی انتہا کر دیتی ہے، اور جب وقت ضائع کرنے پر آتی ہے تو پھر اس طرح کے فضول کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اسلام مسلمانوں کی خوبی کیا ہے؟ مسلمان کی اچھی عادات میں سے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جامع ترمذی حدیث نمبر 2317۔ تو اسلام کی یہ خوبی ہے، مومن مرد کی یہ خوبی ہے، اس کے اچھے اسلام میں سے یہ چیز بھی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، فاعلون بمعنی مؤدون، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے، فانہم، کیونکہ اپنی خواہش کو ان کے ساتھ پورا کرنا اس پر وہ نہیں ہیں غیر ملومین، نہیں ہیں وہ ملامت کیے گئے۔ انسان کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، پیارے نبی، سچے نبی نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو ہم دنیا کے اندر لوگوں کی گارنٹیوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے جی آپ اس کو دے دیں ₹1,00,000 میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ لوگوں کی ضمانت پر اعتبار کر کے ہم لاکھوں روپے داؤ پہ لگا لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ نبی کی ضمانت اور نبی کی گارنٹی پہ ہم اعتبار نہیں ہے۔ تو 2 کام جو بندہ کرے گا جنت کی گارنٹی ہے۔ نمبر 1 اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اور نمبر 2 اپنی عزت، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ بربادی انسان کی انہی دونوں چیزوں سے ہوتی ہے۔
بربادی کا راستہ یہی دو چیزیں ہیں، زبان کے ذریعے سے انسان تباہی تک پہنچتا ہے، یا پھر اپنی عزت کو برباد کر کے انسان تباہی اور بربادی تک پہنچتا ہے۔ جی دیکھیں، یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، جس طرح روٹی ہماری ضرورت ہے، جس طرح مشروب پینا پانی ہماری ضرورت ہے، یہ فطری ضرورت ہے۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو یہ ضرورت بھی اس کی ضروریات میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ایک ایسی چیز جو ضرورت ہے لیکن اللہ پابندی لگاتے کہ نہیں تم نے ضرورت پوری نہیں کرنی، تو تباہیاں ہونی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ جائز ذرائع رکھے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں، ازواج اور ما ملکت ایمانہم، بیویاں اور لونڈیاں۔ اس کے علاوہ انسان کا اپنی خواہش کی تکمیل کسی اور ذریعے سے، کوئی بھی ذریعہ ہو، وہ اس ذریعے سے کرنا، یہ اللہ کی حدود کو پھلانگنا ہے، یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ ان دونوں ذریعوں کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور اب تو غلامی کا رواج نہیں ہے، یہاں غلام لونڈیوں سے مراد جو ملکیت میں ہیں، گھر کی خادمائیں مراد نہیں ہیں، گھر کے اندر کام کرنے والی ماسیاں مراد نہیں ہیں۔ جی ما ملکت ایمانکم میں لونڈیاں مراد ہیں جو خریدی جاتی تھیں یا پھر لڑائی کے اندر وہ قیدی بن کے مومنوں کے قبضے میں آتی تھیں۔ جی والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، یا ان کے جو جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ۔ یہاں لونڈیوں کو الگ ذکر کیا، اس میں یہ دلیل ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان سے نکاح کر لیا وہ بھی بیویاں بن گئیں، کیونکہ اگر لونڈیوں سے نکاح کر لیا وہ بھی بیویاں بن گئیں، تو صرف علی ازواجہم پھر کافی تھا۔ تو جو لونڈی ہوتی ہے اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر بندہ نکاح کر لے تو بیوی بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ لونڈی اس کی، یوں سمجھیں کہ جو لونڈی ہوتی ہے یہ آقا اور مالک کا مال ہے، وہ اپنا مال استعمال جس طرح چاہے کر سکتا ہے، الا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہے۔ فإنہم غیر ملومین، تو نہیں ہیں یہ ملامت کیے گئے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کو اور رستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، راعون رعایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے، خیال رکھنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے اور وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ کامیاب ہونے والے مومنوں کی نشانی ہے۔ اور جو بندہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے اور وعدہ پورا نہیں کرتا، یہ مومن کی نشانی نہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ آیت المنافق الثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی جو خوبیاں ہیں، آغاز بھی نماز سے اور اختتام بھی نماز سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کا آغاز بھی صلاۃ سے اور اختتام بھی صلاۃ پر کیا۔ اور یحافظون کا مطلب ہمیشہ پڑھنا اور وقت پہ پڑھنا اور سنت کے مطابق پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اولئک هم الوارثون، جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہی ہیں وارث۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ یہ فردوس، یہ جنت کا سب سے افضل اور اعلیٰ مقام ہے، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، نبی محترم نے فرمایا، جب اللہ سے تم سوال کرو تو فاسألوہ الفردوس، تو فردوس کا سوال کرو۔ تو ایسے لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہ فردوس کے مالک ہیں، وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ وارث کیوں کہا؟ کیونکہ انسان
جو چیزیں انسان کی ملکیت میں آتی ہیں ان میں سے مالک ہونے کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ وراثت ہے، مضبوط ذریعہ وراثت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس پر دعویٰ کر دے، اس پہ کوئی اور مسئلہ نکل آئے جی یہ جو ہے نا یعنی یہ پلاٹ جو ہے وہ اختلافی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن جو بطور وراثت کے انسان کو چیز ملتی ہے تو اس پر کسی کو کوئی یعنی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وارث اس اعتبار سے بھی کہا کہ اصل ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہے، عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا پر بھیجا ہے، اور پھر یہ جب امتحان ختم ہو جائے گا پھر جو مومن ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے اصل ٹھکانے میں چلے جائیں گے جو ان کی ملکیت ہے۔ تو اس اعتبار سے وارث کہا۔ کہتے ہیں یہ جنت الفردوس نے مطالبہ کیا تھا ان صفات کے بارے میں۔ لا ادری ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ جی اب یہ جنت ملے گی قیامت کے دن۔ اب یہاں سے اللہ قیامت کی کچھ دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں۔ جی مرنے کے بعد اٹھنا اور قیامت کا قائم ہونا، اس کے کچھ دلائل۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالہ، خلاصے سے، من طین، مٹی کے خلاصے سے، جوہر نچوڑ جو کارآمد چیز ہے اس کو سلالہ کہتے ہیں۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو بنایا نطفہ، یعنی انسان کی اصل تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، پھر اس سے ایک پانی کا ایک قطرہ بنا بدبودار، فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا، اس نطفے کو، اس قطرے کو محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں، فی قرار مکین، محفوظ ٹھہرنے کی جگہ، محفوظ قرار گاہ مراد ماں کا رحم، ہم نے وہاں ٹھہرایا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو علقہ، جمع ہوا خون، پھر ہم نے اس کو بنایا جمع و خون۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو بنایا لوتھڑا، ایک بوٹی بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بنایا اس بوٹی کو عظاما، ہڈیاں، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہو گئیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنا دیا ہڈیوں پر گوشت، ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، گوشت کا لباس پہنا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پہلے ایک پانی کا قطرہ تھا، اب کچھ پیریڈ، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ ایک نئی شکل میں ایک نیا انسان بن گیا۔ ثم انشأناہ، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا خلقا آخر، ایک اور صورت میں، خلق تخلیق، شیپ شکل، ہم نے اس کو ایک اور شکل دے دی، پہلے کچھ اور شکل تھی، شکلیں بدلتی رہیں، اور آخر کار جب وہ لمحہ مرحلہ ختم ہوا یہ تبدیلی کا تو ایک اور شکل جو ہے انسان کی بن گئی۔ تو یہ ماں کے رحم کے اندر یہ اتنی تبدیلیاں اور یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، تو یہ صرف میرے رب کا ہی کام ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جو انسان کے مختلف مرحلے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو ان مراحل سے گزار کر ایک خوبصورت صحیح سالم انسان بنا دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان کی زبان پہ خود بخود یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے، سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ خالقین، سوال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور تو خالق ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی خالق ہیں ان میں سے اللہ سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ تو یہاں اصل میں خالق کا معنی صانع، بنانے والا، پیدا اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن نقل تو مار سکتے ہیں نا لوگ، جس طرح کہ مصور پینٹری کرتا ہے نا، انسان کی شکل بناتا ہے، اس کے لیے بھی خلق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے بناتے تھے مٹی سے، تو وہ پیدا تو نہیں کرتے تھے، پیدا تو اللہ ہی کرتا تھا، لیکن بنانے کو بھی اس کے لیے بھی خلق کا لفظ بولا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن مجید سورہ مائدہ کے اندر خلق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور مصور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ احیو
ما خلق تم، جس کو تم نے بنایا تھا اس کو تم زندہ کرو. یہ جو تصویر بنائی تھی نا، اب اس تصویر کے اندر روح ڈال کے دکھاؤ. صحیح البخاری حدیث نمبر 2105. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یہ انسان بن گئے. جو انسان سانس لیتا ہے، حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہ مت سوچنا کہ اس انسان نے ایسے ہی رہنا ہے، نہیں، پھر ایک حالت تبدیل ہوگی. تمہارا جوانی تک پہنچتے پہنچتے کئی حالتیں تبدیل کرنا، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اس زندگی کے بعد بھی تبدیلی ہے، اس حیات کے بعد بھی تبدیلی ہے، اور اس جوانی کے بعد بھی تبدیلی ہے کہ جوانی نے بڑھاپے میں تبدیل ہونا ہے، اور بڑھاپے سے انسان جو ہے پھر آگے موت کا سفر کرنے والا ہے، اور پھر دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ثم، پھر یعنی ہمیشہ ایسے نہیں رہو گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا، وہ تھوڑا وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ وقت بھی ہو سکتا ہے، جس کے بعد انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ثم، پھر یہ پھر کتنی دیر بعد ہے اللہ ہی کو پتہ ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر مر کر معاملہ ختم نہیں ہوگا بلکہ پھر اٹھائے جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اور اللہ کے لیے یہ اٹھانا مشکل نہیں ہے. پہلی بار جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کے لیے یہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. صحیح مسلم کی بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے جب مر جاتا ہے اور زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تو یبلا کل شیء من الانسانی، یبلا کل شیء من الانسانی الا عجب ذنبہ من فیہ یرکب الخلق. ایک ہڈی کا، انسان کے پیچھے کمر کی ایک ہڈی کا ایک حصہ باقی رہتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ مرکب کرے گا، تخلیق کرے گا. صحیح البخاری حدیث نمبر 4814. وَلَقَدْ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت، دوبارہ اٹھانے پر اللہ قادر ہے، قیامت واقع کرنے پر اللہ قادر ہے. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے بنا دیے تو وہ اللہ یعنی اس کے پاس اتنا قدرت اور طاقت ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ اٹھا سکے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 آسمان، سات آسمان، 7 طرائق راستہ مراد آسمان، ہم نے 7 آسمان بنائے. طرائق طریقتن کی جمع ہے، تو یہاں مراد آسمان، جو آسمان تہ بتہ ہیں، اوپر نیچے ہیں، 7 جن کے طبقے ہیں. چنانچہ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا لم تر کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. تو یہ بھی موت کے بعد زندگی پر اللہ قادر ہے، اس کی ایک دلیل ہے. وما کننا عن الخلق غافلین، اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غافل. خلق بمانا مخلوق، ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم دوبارہ پیدا کریں گے. وانزلنا من السماء ماء بقدر، اسی طرح اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس طرح اللہ بنجر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، زندگی دیتا ہے بیج کو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو بھی اٹھائے گا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی بے قدر، ایک اندازے کے ساتھ. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے وہ ٹھہرا دیا وہ پانی زمین میں. وہ زمین میں تالاب کے اندر ٹھہر گیا، یا زمین کی تہوں میں چلا گیا، زمین کے اندر ٹھہر گیا، کسی بھی شکل میں اس کو محفوظ کر دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر خوب قادر ہیں. یہ پانی ختم بھی کر سکتے ہیں، یہ پانی خشک بھی ہو سکتا ہے، یہ پانی گہرائیوں میں، زمین کی اس قدر گہرائی میں بھی جا سکتا ہے جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا، اور جہاں سے انسان پانی نہیں نکال سکتا. اور اسی طرح اس پانی کو انسان کے استعمال کے قابل نہ بنانا، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس پانی کو لے جانے کی. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اس پانی کے ساتھ ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ پھل ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے ہو. پھل تو بہت سارے ہیں،
آم ہے، آم کا تو اللہ نے تذکرہ نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انگور اور کھجور کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس قرآن کے اولین مخاطب وہ اہل عرب تھے، اور عرب کے ہاں یہی دو پھل ہوتے تھے، عرب میں زیادہ تر یہی دو پھل ہوتے تھے۔ تو جن چیزوں کو وہ جانتے تھے اور دن رات یہ چیزیں دیکھتے تھے اور کھاتے تھے، اور جو باغات کے مالک تھے، اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے ساتھ پیدا کرتا ہے کھجور اور اپنا دوسرا انگور۔ لکم فیہا فواکہ کثیرہ ومنہا تاکلون۔ تو بعض پھل ایسے ہیں جن کو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے، اور بعض انسان کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ وشجرۃ یعنی وانشأنا شجرۃ، شجرۃ منصوب کیوں ہے؟ پیچھے فعل محذوف، یا پھر عطف یعنی جناتن پر، انشأنا لکم بہ جناتن وانشأنا لکم شجرۃ، اور ہم نے پیدا کیا وہ درخت تخرج من طور سینا، جو نکلتا ہے طور سینا سے۔ سینا یہ جگہ ہے، پہاڑ کا نام ہے، اور طور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اور ایک خاص پہاڑ بھی ہے۔ تو یہ طور سینا پر درخت ہم نے اگایا، پیدا کیا۔ تنبت جو اگاتا ہے، بالدہنی تیل، روغن، وصبغن اور سالن ہے، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ کھانے والوں کے لیے کیا ہے؟ سالن ہے۔ اس سے مراد کون سا درخت ہے؟ زیتون کا۔ یہ درخت جس کے بارے میں یہ اشارے کے نام میں بات ہو رہی ہے، یہ زیتون کا درخت ہے۔ تو زیتون کا درخت تو اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے، اللہ نے طور سینا کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے اصل اس کی بنیاد وہاں ہے، اور خالص جو زیتون ہے اور عمدہ کوالٹی کا جو زیتون ہے اسی علاقے میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ جو زیتون ہے نا، زیتون کا درخت، اس میں بڑے فوائد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو الزیت، زیت کھاؤ، زیتون کھاؤ، ودہنوا بہ، اور اس کا تیل جو ہے استعمال کرو، فإنہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے۔ سورہ نور کے اندر مزید اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ تو یہ بڑا ببرکت درخت ہے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1851، اور یہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو پھل ہے نا، وہ اپنا اس کی جامن کی طرح وہ پھل کھانے کے لیے اور بطور اچار کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ جو تیل ہے وہ جسم پر لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سالن کے طور پر بھی یہ تیل استعمال ہوتا ہے۔ یہ تیل جو ہے سالن کے طور پہ، یعنی جس طرح ہم سالن میں لقمہ ڈبوتے ہیں، اسی طرح یہ جہاں پر یہ تیل ہوتا ہے نا، وہ لوگ جب سالن نہ ہو نا تو اسی تیل کے ساتھ ہی روٹی لگا کے کھاتے ہیں۔ ایک بار ہمارے ایک کلاس فیلو تھے اردن کے، ان سے ہم نے تیل منگوایا، زیتون کا تیل، یونیورسٹی میں ہم نے کہا کہ خالص تیل منگوا کے دو، تو وہ تیل لے کے آیا، اس نے کہا کہ چیک کرو اس کو۔ اچھا، ہم جب اس کے پاس گئے نا تو اس نے ہمیں روٹی پکڑا دی اور تیل پکڑا دیا۔ اب ہم سالن، نمک مرچ والا سالن کھانے والے، ان کو کیا پتا کہ جو ہے نا یہ تیل کا سالن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب میں تھا اور میرا ایک ساتھی تھا، ہم ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا، یعنی کوئی سالن بھی پیش کرے گا کہ، یعنی وہ چونکہ ان کی تو یہ عادت تھی، وہ معروف تھا یہ طریقہ کار کہ وہ کھاتے تھے۔ بہرحال تو یہ کھانے کے طور پر بھی بطور سالن کے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے کہ یہ چوپائے اللہ نے کیسے ان کو پیدا کیا، فرما بردار کیا، انسان کے ماتحت کیا۔ بڑے بڑے جانور، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا، انسان کی سواری کے قابل کر دیا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، کئی فائدے ہیں ان چوپاؤں میں، چنانچہ ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس دودھ سے، فی بطونہا جو ان کے پیٹوں میں ہے، ولکم فیہا منافع کثیرہ، اور تمہارے لیے اس میں اور بہت سارے منافع ہیں، فوائد ہیں، بیچ کر تم اپنی ضرورت پوری کرتے ہو۔ یہ جو بیچارے دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، جب ان کو شادی بیاہ کرنا
ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے نا تو ایک بکری بیچ کے اپنی وہ ضرورت پوری کر لیتے ہیں، کوئی کٹا بچہ بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. بہت سارے منافع ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض تم کھاتے ہو. منہا من تبعیضیہ، سارے جانور تھوڑی کھا جاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں نا. منہا اس لیے من استعمال کیا گیا. وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر. وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر. تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو. بعض جانور سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ اونٹ ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، سواری کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اللہ، اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم سوار ہوتے ہو، اللہ نے فرمایا تم سوار کیے جاتے ہو. یعنی اگر اللہ ممکن نہ بناتا تم سوار نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم سوار ہوتے، بلکہ فرمایا تو معلوم تم سوار کیے جاتے ہو، کیونکہ اللہ نے ممکن بنایا. ورنہ اتنا بڑا اونٹ، اس پر سواری کیسے ممکن تھی؟ اور ہاتھی، اس پر سواری کیسے ممکن تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. پیچھے توحید، قیامت کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نعمتوں کا ذکر تھا. اب ان نعمتوں کا انکار کرنے والی قوموں کا ذکر ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا، قیامت کا ذکر تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر تھا. اب اس آئندہ آنے والی کلام کا پچھلی کلام کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اب ان چیزوں کا انکار کرنے والی قوموں اور ان چیزوں کا پیغام پہنچانے والے اللہ کے نبیوں اور ان کی قوموں کا ذکر ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، کوئی الہ اللہ کے علاوہ. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی جب کوئی اور الہ نہیں ہے تو پھر تم اسی سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم کیا اتنے بڑی طاقتوں والا اللہ، اس کو چھوڑ کے دوسروں کو پوچھتے ہوئے تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم. یہاں پر قوم کے سرداروں نے 5 اعتراضات کیے دعوت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے. پہلا اعتراض، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے. نمبر 2، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کر لے، برتری حاصل کر لے، یہ چاہتا ہے کہ تمہارا سردار بن جائے، تمہارا حاکم بن جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، تیسرا اعتراض، تیسرا شبہ ان کا یہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے، پیغام بھیجنے کے لیے اگر اللہ نے کسی کا انتخاب کرنا ہی تھا، لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، تو اللہ فرشتہ نازل کرتا. چوتھی چیز، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، نہیں سنی ہم نے بہذا، یہ دعوت، یہ توحید، یہ بات، یہ پیغام نہیں سنا، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں. اور آخری چیز، ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، نہیں ہے یہ مگر ایسا آدمی کہ جس کے ساتھ ہے دیوانگی، جنون. فتربصوا بہ، تو تم انتظار کرو اس کے بارے میں، حتی حین، ایک وقت تک انتظار کرو، آخر کار یہ دنیا سے چلا جائے گا. نبی کو مجنون نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی جس دیوانگی کے ساتھ اپنے مشن پر جت جاتا ہے اور مارے کھا کر بھی پھر بھی لوگوں کے ہمدردی کرتے ہوئے ان کو دعوت پہنچاتا ہے، اور دنیا کا سب مال دولت عیش و عشرت وہ جوتے کی ٹھوکر پہ رکھ کے وہ آخرت کی باتیں کرتا ہے. جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ پاگل پن ہے، ان کے لیے یہ پاگل پن ہے. یہ دیکھو جی مولوی عجیب جو ہے نا وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، بیوی بچوں کی، اپنی روزی روٹی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ اس کو پاگل پن سمجھتے ہیں. تو قوم نوح نے بھی یہ نوح علیہ السلام کا پاگل پن قرار دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاگل پن یہ نہیں ہے، دیوانگی یہ نہیں ہے، جنون یہ نہیں ہے. اصل پاگل پن تو یہ ہے کہ انسان اپنی مختصر زندگی کے لیے تو کوشش کرے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہے نا کوشش نہ کرے. اصل پاگل پن دیوانگی تو یہ ہے. تو یہ تو بے وقوف ہیں یہ لوگ کہ جو یعنی انبیاء کو اور مومنوں کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے. قال، ایک وقت آیا کہ جب قوم کے لوگوں نے
دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد کیجئے، بما کذبون اس لیے بسبب اس کے کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے اور مسلسل تکذیب کر رہے ہیں۔ فاوحینا الیہ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی، انصنع الفلک کا یہ کہ تیار کیجئے کشتی، سورہ ہود میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ لوگ پڑھ لیں گے، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وحینا اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا بس جب ہمارا حکم ہلاکت والا حکم آ جائے گا، وَفَارَ تنور اور تنور جوش مارے گا۔ تنور یہ لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم تندور کہہ لیتے ہیں، یہ تنور ہے، تو یہ عربی لفظ ہے۔ ایک معنی اس کا یہی تنور جس پر روٹیاں پکائی جاتی ہیں، یہی تندور بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور اسی طرح تنور زمین کی اوپر والی تہ کو بھی کہتے ہیں، روئے زمین کو بھی تنور کہتے ہیں۔ فَاسْلُكْ فِيهَا تو داخل ہو جانا، داخل کرنا، سوار کرنا، یعنی اس کشتی میں، فیہا ہا سے مراد کشتی فلک، من کلن ہر قسم کی چیز سے، ہر قسم کے جاندار سے، زوجینی اثنینی جوڑا جوڑا یعنی نر مادہ، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول مگر جن پر اللہ کا قول، منہم مگر ان میں سے جن پر اللہ کا قول ثابت ہو چکا، سبقت لے جا چکا، یعنی جن کے بارے میں اللہ نے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا۔ الا من سبق علیہ القول منہم سے مراد وہ گھر والے جن کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، مراد بیوی اور بیٹا، مراد بیوی اور بیٹا۔ ولا تخاطبنی اور نہ مجھ سے مخاطب ہونا، نہ بات کرنا مجھ سے ترس کھاتے ہوئے، فی الذین ان لوگوں کے متعلق مجھ سے ہم کلام نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا۔ اب عذاب آ کے رہے گا، اب کسی پر ترس کھاتے ہوئے کسی کی سفارش نہیں کرنی، مجھ سے مخاطب نہ ہونا کا مطلب مجھ سے کسی کی سفارش نہیں کرنی۔ انہم مغرقون کیونکہ اب قطعی فیصلہ اللہ کا ہو چکا کہ یہ سارے غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ بس جب تو برابر ہو جائے، ومن اور وہ بھی، ماں کا جو تیرے ساتھ سوار ہونے والے ہیں، جب برابر ہو جائیں، علی الفلک کشتی پر، جب اچھی طرح کشتی پر سوار ہو جائیں، فقل تو یہ دعا پڑھ، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے۔ ظالم سے مراد مشرک، ظالم سے مراد مشرک، کیونکہ شرک سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پڑھنے کی ترغیب اللہ نے کیوں دی، یہ حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اتنے بڑے طوفان سے بچانا یہ اللہ ہی کا کام ہے، اس پر اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جانی چاہیے۔ تو ایک دعا تو یہ ہے، آپ یہ پڑھیں، وقل اور ساتھ یہ بھی آپ دعا پڑھیں، رب انزلنی منزلا مبارکہ، اے میرے رب انزلنی مجھے اتار، منزلن یہ مصدر اگر ہو تو اتارنا، اور اگر یہ اسم مفعول ہو، ظرف ہو تو اتارنے کی جگہ، مبارکن ایسے اتارنے کی جگہ اتار، مبارکن جو کیا ہو، بابرکت ہو، وانت خیر المنزلین اور تو ہے بہتر، سب سے بہتر اتارنے والا، اتارنے والوں میں سے تو بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ دو دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو، یہ دو دعائیں سکھائی ہیں، ایک الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، نمبر 2 رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ یہ حضرت نوح نے یہ دعائیں پڑھی تھیں، اللہ نے قول کے ذریعے سے حکم دیا۔ تو جس دعا کا اللہ نے حکم دیا ہو اس دعا کی قبولیت کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، سفر کرتے وقت، شروع کرتے وقت، سواری پہ سوار ہوتے وقت، وہ مسنون دعا جو صحیح مسلم میں ہے وہ بھی پڑھیں، اور ساتھ یہ دعائیں بھی ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، تو ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ایک دعا ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں نقل فرمائی ہے، وہ اللہ نے نبی کو سکھائی، ہمارے نبی کو سکھائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور دعا جو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سوار ہوتے وقت کہی تھی کہ یہ دعا پڑھو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، سورہ ہود آیت نمبر 41۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں، فی ذلک سے مراد یہ واقعہ، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں،
سمجھنے والوں کے لیے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک ہم ہیں آزمانے والے۔ بے شک اس کا معنی کیا ہے ان جو ہے یہ اصل میں انا ہے، یہ ان نافیہ بھی ہوتا ہے اور انا بھی ہوتا ہے، جو یعنی تخفیف کر کے ان بنا لیا گیا ہوتا ہے۔ یہ ان نافیہ نہیں ہے بلکہ ان مخفف ہے، اس کی دلیل لام ہے جو مبتلین پر داخل ہے۔ بے شک ہم ہیں خوب آزمانے والے۔ ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیے من بعدہم ان کے بعد قرنا آخرین، دوسرے لوگ، دوسری قوم ہم نے پیدا کی۔ یہ کون سی قوم ہے؟ قومن آخرین سے مراد کون سی قوم ہے؟ اس حوالے سے مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد قوم عاد ہے، قوم عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوح، وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے بعد حضرت ہود فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جانشین بنایا ہے، تو اس لیے من بعدہم سے مراد یہ قوم عاد ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 49۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قوم صالح، کون سی قوم؟ قوم سمود، قوم سمود یہاں مراد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قوم پر آنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ وہ الصیحہ فآخذتہم الصیحۃ بالحق، یہ جو چیخ کا عذاب تھا یہ عذاب قوم سمود پر آیا ہے۔ جس عذاب کا یہاں ذکر ہے وہ عذاب قوم سمود پر آیا ہے، اس لیے قوم سمود مراد ہے۔ اور اسی طرح جو مفسرین اس سے مراد قوم سمود لیتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کیونکہ قوم سمود یہ اہل عرب ان قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے تھے، تجارتی سفر کی غرض سے آتے جاتے تھے، تو یہ ان کے قریب پڑتی تھی بستی، تو نصیحت کے لیے اس قوم کا جو تذکرہ ہے یہ اہل شرک کے لیے اور اہل مکہ کے لیے یہ مناسب ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ہم نے ان میں سے ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، اور یہ پیغام دے کر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کے علاوہ، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ جب اور کوئی الہ نہیں تو تم نے جو جھوٹے الہ بنائے ہوئے، تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے کہ تم اللہ کے برابر تم نے اوروں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ، قوموں کی بربادی کا سبب یہ وڈیرے چودھری ہیں جی، باقی لوگ تو آنکھیں بند کر کے لکیر کے فقیر ہی ہوتے ہیں نا، تو یہ سردار، یہ وڈیرے اور یہ ملا، یہ مذہبی وڈیرے، یہ لوگ ہوتے ہیں بربادی کا، لوگ تو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیں جس قوم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے نا، تو مالا جو سردار ہے نا ان کا تذکرہ کیا گیا کہ سرداروں نے ایسا کہا، سرداروں نے ایسا کیا، باقی لوگ تو جو ہے نا وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بڑوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو سورہ احزاب میں اللہ نے ذکر کیا نا کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے اطعنا سادتنا و کبراءنا، جی، وقال الملأ من قومه، اور کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، واترفناہم، جن کو ہم نے خوشحالی دی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، لوگوں کی گمراہی اور حق کو قبول نہ کرنے کی ایک وجہ خوشحالی بھی ہے۔ جس کے پاس کوئی دو ٹکے آ جائے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے کسی رب رسول کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح کا بشر، یاکل مما تاکل منہ، جس میں سے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور وہ پیتا ہے جس سے تم پیتے ہو، یہ تو کھاتا پیتا ہو، یہ تو کھاتا پیتا ہے، ما لھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ ہے جو ان کا اعتراض۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِنْ أَتَاكُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے ہی ایک بشر کی پیروی کر لی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم تو خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ، کیا یہ نبی تم کو وعدہ دیتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، جب تم فوت ہو جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں تمہاری باقی رہ جائیں گی، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم نکالے جاؤ گے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ہائے ہاتا، ہائے ہاتا، دور ہے،
دور ہے عقل سے یہ بات، لما وہ چیز دوری ہے اس چیز کے لیے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ تو عقل سے بہت دور بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کیسے اٹھائے گا اللہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ تو یہ حیاتہ بعودہ کے معنی میں، اور لما توعدون یہ اس کا فاعل، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں مرنے کے بعد اٹھنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہی ہے ہماری دنیا کی زندگی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم اسی میں زندہ رہتے ہیں اور اسی میں مریں گے، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے، ان هو الا رجل افترى علی اللہ کاذبا، نہیں ہے وہ مگر ایسا آدمی جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ ایسا کہتا ہے، اللہ ایسا کہتا ہے، یہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا، نعوذ باللہ، وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہم اس پر ایمان لانے والے، قال، تو اللہ کے رسول نے دعا کی، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، بما بسبب اس کے کہ کذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا، قال اما قلیل لا یصبحن نادمین، اما یہ ان جو ہے اس کے بعد ما آیا ہے، ما یہ قلیل کی مزید قلت بیان کرنے کے لیے یہ ما آیا ہے، ما بہت قلیل چیز کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اما قلیل بہت تھوڑے ہی عرصے میں، قلیل سے مراد قلیل مدت، قلیل عرصہ، قلیل عرصے تھوڑے دن بعد، تھوڑے عرصے کے بعد ہی لا یصبحن وہ ہو جائیں گے نادمین شرمندہ، جب رب کا عذاب دیکھیں گے نا تو خود اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جائیں گے، فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو ان کو پکڑ لیا چنگھاڑ نے بالحق کی حق کے ساتھ، بالحق کا مطلب یعنی ان کو چیخ کا ان کو پکڑ لینا، ان پر چنگھاڑ کا عذاب آنا بالحق برحق تھا، حق بھی بنتا تھا کہ یہ عذاب آئے، اور یہ ہے یا پھر بالحقی یعنی سچے وعدے کے مطابق چیخ نے ان کو پکڑ لیا، فجعلناہم غثاء، تو ہم نے ان کو بنا دیا خس و خاشاک، غصہ، جب سیلاب آتا ہے نا، سیلاب جب کوئی 2-4 مہینے نہر بند رہے اور اس کے بعد جب نہر کے اندر پانی آئے نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آگے کے پانی ہوتا ہے نا اس پر تن کے چھوٹے چھوٹے گھاس پھوس بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ پانی کے اوپر یہ جو گھاس پھوس تن کے ہے نا اس کو کہتے ہیں خس و خاشاک، تو یہ تن کے یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مراد بیکار، یعنی بیکار جو زمین کے اندر بکھرے ہوئے تن کے ہیں ان کی طرح ہم نے ان کو بنا دیا، فبعدن پس دوری ہے، فبعدن پس دوری ہے کس کے لیے؟ اللہ 83 صفحہ، یہ نا اصل میں اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ غلط کی گئی ہے جی، اتنے صفحے پیچھے، اس قوم کے لیے املیت لہا، جس قوم کو ہم نے مہلت دی تھی اس قوم کے لیے رحمت سے دوری ہے، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، ثم اخذتها، عفوا نہیں یہ جی، فبودن دوری ہے للقومی الظالمین، ظالم قوم کے لیے، تو یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور قوم تھی اور اللہ کی رحمت سے محروم قوم تھی جن کو تباہ کر دیا گیا، ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کیں، ما تسبق من امت، نہیں آگے نکل سکتی کوئی امت اجلھا اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، ثم ارسلنا رسولنا، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے، تترا مسلسل، تترا پے در پے، یہ تترا دعوا سلوا کی طرح یہ مصدر ہے، یہ رسولانا سے حال ہے، مسلسل جو ہے ہم نے آنے والے یہ رسول بھیجے، تو یہ واو تھا اصل میں،
تترا اصل میں وترا تھا تو واو کو تا سے بدل دیا گیا. متواتر کے معنی میں تترا متواتر کے معنی میں متواتر ہم نے رسول بھیجے. کلما جاء امتن رسولھا جب بھی کسی امت کے پاس کوئی ان کا رسول آتا تھا کذبوا تو وہ اس کی تکذیب کرتے تھے. فاتبعنا بعضهم بعضا ہم نے پیچھے لگایا ان میں سے بعض کو بعض پر. یعنی ہم ایک قوم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو بھیج دیتے, دوسری کو ہلاک کر کے تیسری کو بھیج دیتے, گویا کہ ایک قوم کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیچھے لگا دیا. فاتبعنا پس ہم نے پیچھے لگایا یعنی ہلاکت میں بعض ان کے بعض کو بعض کیا. وجعلناہم احادیث اور ہم نے ان کو بنا دیا احادیث کہانیاں. لوگ صرف اب تذکرے کرتے ہیں, ایک قوم تھی ایسا ایسا کرتے تھے, صرف ایک تذکرے افسانے بن گئے. تو ایک وقت وہ تھا جب ان کا طوطی بولتا تھا, لیکن جب اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تو وہ صرف ان کو جنا ان کے صرف تذکرے ہوتے ہیں, افسانے کہانی کے طور پہ قصے کے طور پہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے. جی فبودن لقوم لا یؤمنون تو ایسی قوم جو ایمان نہیں لاتی ان کے لیے رحمت سے دوری ہے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اپنی نشانیاں اپنے معجزات دے کر بھیجا. وسلطان مبین اور واضح غلبہ دے کر. سلطان میں دلائل وغیرہ بھی شامل ہیں, معجزات سارے شامل ہیں. تو یہاں غلبہ ہم نے جو معنی کیا ہے یہ بھی مناسب ہے, اس لیے کہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے غالب تو اصل میں وہی ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے, اچھا کبھی آپ غور کریں کہ فرعون کے پاس سب کچھ تھا, موسیٰ اور اس کے بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود فرعون کو ہمت نہیں ہوئی. یہ تو کہتا تھا بس مجھے چھوڑو تاکہ میں اس کو پکڑوں اور سزا دوں, لیکن پکڑا ہوا کس نے تھا؟ کسی نے نہیں. لیکن رب کی طرف سے اس کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ موسیٰ کو گرفتار کر سکے, جیل میں ڈال سکے, کوئی تکلیف دے سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان مبین ان کو عطا کیا ہوا تھا. الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین اور وہ تھے سرکش قوم, عالین الوف سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے. سرکشی کا آغاز اسی وقت ہوتا ہے نا جب بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے, تو پھر بندہ جو ہے تباہی کے راستے پہ چلتا ہے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا انہوں نے کہا ہم کیا ایمان لے آئیں دو ہمارے جیسے انسانوں پر. وقومہما جب کہ اس حال میں کہ ان کی قوم لنا عابدون ہماری غلام ہے, ہمارے ماتحت ہے. فکذبوہما تو انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی. فکانوا تو اس وجہ سے وہ ہو گئے من المہلکین ہلاک کیے جانے والوں میں سے. تو یہ ان کا تذکرہ کر کے قریش مکہ کے لیے بھی دھمکی کہ اگر انہی کے طریقے پہ چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ بنی اسرائیل راہ پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ, ابن مریم سے مراد عیسیٰ, وَأُمَّهُ اور ان کی ماں یعنی مریم کو ہم نے بنایا آیتاً عظیم نشانی. جس طرح مریم ایک عظیم نشانی نشانی تھی کہ بے موسم ان کے پاس پھل آتے تھے, عیسیٰ بھی ایک اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی تھے. وآبیناہما اور ہم نے ان کو جگہ دی الی ربوۃ بلند جگہ ذات قرار جو رہنے کے لائق تھی. ومعین اور بہتے چشمے والی تھی, بہتے پانی والی تھی. تو ایسی جگہ پر ہم نے ان کو ٹھہرایا. تو یہ کون سی جگہ ہے؟ بعض کہتے ہیں وہ بلند جگہ جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی, پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے. بیت اللہ کے قریب ان کی پیدائش ہوئی, یا بیت المقدس کے قریب جو ہے یہ کوئی جگہ, یا پھر مصر جہاں دشمن سے ڈر کر مریم علیہ السلام بعض روایات میں آتا ہے کہ انہیں لے کر چلی گئی تھیں. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک اعمال کرو. انی بما تعملون علیم بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. فإن هذه امتکم امۃ واحدہ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. یہ اس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا کہ امت سے مراد دین یہ جماعت. وانا ربکم فاتقون میں ہی تمہارا رب ہوں بس مجھ سے ہی ڈرو. فتقطعوا امرہم ہمیشہ کی طرح لوگوں نے جدا جدا کر لیا امرہم اپنے دین کے معاملے کو بینہم آپس میں زبرن ٹکڑے ٹکڑے کر کے.
ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں ٹولیوں میں بکھر گئے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش ہے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ ہر جماعت یہ سمجھتی ہے ہم حق پر ہیں، ہم ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ ٹھیک ہے۔ فذرہم، اللہ فرماتے ہیں پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی غمراتہم، ان کی غفلت میں، حتیٰ ہی ایک وقت تک، پھر ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ایحسبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، انا ما، یہ ماں کافہ نہیں ہے، ماں بمانا الذی، انا ما، یہ جو ماں ہے یہ بمانا الذی ہے، بے شک وہ چیز، نمدہم بہی، جس کے ساتھ ہم ان کو بڑھا رہے ہیں، میں مال، وہ چیز مال ہو، و بنین، یا بیٹے ہوں، ان کو جو ہم نے بیٹے دیے ہوئے ہیں، اولاد ہم نے دی ہوئی ہے، جوان کڑیل 10 15 ان کے بیٹے ہیں، اور مال دولت کے انبار ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کو مال دولت دے دی ہے، جو ہم نے ان کو کنبہ قبیلہ خاندان اولاد دے دی ہے، تو کیا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نسارعو، ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، فی الخیرات، بھلائیاں دینے میں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ان کو بھلائیاں دے رہے ہیں، یہ ان کے اوپر راضی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ عطا اور بخشش ہے اور انعام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بل لا یشعرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں تو اللہ نے مہلت کے طور پہ دی ہیں، یہ چیزیں تو اللہ نے آزمائش کے طور پہ دی ہیں، وہ بدبخت سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اسے ڈرنے والے ہیں، من خشیت ربہم، اپنے رب کے خوف سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو بھی دیتے ہیں، تو جب وہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، وقلوبہم واجلہ، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اور وہ اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جب لوٹنا ہے تو پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ جن لوگوں میں یہ 4 صفات ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو جلدی کرنے والے ہیں نیکی میں، واہم لہا سابقون، اور وہ اس کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ سمجھے جی، یہ ٹکڑا سمجھے، والذین یؤتون ما آتوا، اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ، صدقات، خیرات دیتے ہیں، جو بھی وہ دیتے ہیں، اور اس کا ایک معنی یہ بھی، اس کا عمومی معنی بھی ہے، یعنی دینے میں صرف ظاہری چیزیں دینا شامل نہیں، بلکہ دینے میں ہر چیز، وہ مانوی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ مراد ہر نیکی، جو بھی وہ نیکی کرتے ہیں، جو بھی وہ بھلائی کرتے ہیں، اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس سے مراد ڈرنے والے، جو نیکی کرنے والا اس کو کیا ڈرے وہ جو گناہ کرے، تو اس سے زنا کرنے والے، شراب پینے والے، وہ لوگ مراد ہیں کہ وہ ڈر رہے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، لا یا بنت ابی بکر ولکنہ الرجل، یہ ڈرنے والے سے مراد وہ آدمی، یصوم ویتصدق، جو ویصلی، جو روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن وہو یخاف اللہ یتقبل منہ، اس کو پھر بھی ڈر ہے پتہ نہیں یہ رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جتنی انسان کو نیک عمل کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ فکر اس کی قبولیت کی ہونی چاہیے کہ رب قبول کر لے۔ تو یہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں اور پھر ساتھ ڈرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم کسی انسان کو مکلف ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس اعمال نامے والی کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو بولے گی ٹھیک ٹھیک، قیامت کے دن یہ کتاب ٹھیک ٹھیک بتائے گی، جو کچھ انسان نے کیا ہوگا وہ یہ کتاب بول بول کے بتائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی چیز اس کتاب کے اندر غلطی سے درج نہیں ہوگی، بلکہ جو کیا ہے انہوں نے وہی درج ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لوگ نصیحت قبول کرنے کے بجائے ان کے دل
فی غمرۃ من ھذا، اس قرآن سے غفلت میں ہیں، ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے لیے ہیں برے اعمال، من دون ذلک اس غفلت کے علاوہ، اعمال سے مراد دیگر برے اعمال، اور ذالکہ سے من دون ذالک، اس ذالکہ سے مراد یہ غفلت، اس کے علاوہ بھی اور برے اعمال ہیں، ہم لہا عاملون، جو وہ برے اعمال کرنے والے ہیں، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، حتیٰ کہ جب ہم پکڑیں گے ان میں سے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، اذا ہم یجأرون، تو وہ چیخ و پکار کریں گے، فوراً وہ چیخ و پکار کریں گے، دھاڑے ماریں گے، اور ان سے کہا جائے گا لا تجأروا اليوم، آج چیخ و پکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انکم منا لا تنصرون، کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے، تمہاری مدد کرنے کے لیے تو کوئی آئے گا نہیں، تو بندہ چیختا اسی لیے نا، بچے کو مارے تو وہ چیختا ہے تاکہ اماں دوڑتی ہوئی آئے اور میرا جو ہے نا وہ بدلہ لے، لیکن وہاں ان کا چیخ و پکار کرنا، اللہ فرماتے ہیں انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، کیا وجہ ہے، اس قدر سخت معاملہ کیوں ہے، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے، مستکبرین، اس حال میں کہ تم تکبر کر رہے ہوتے تھے، بھی سامرن، اس قرآن کے بارے میں رات کو باتیں کرتے تھے، تہجرون، اور بےہودہ گوئی کرتے تھے، سامرن، سامرا یسمرو کا معنی ہے رات کو بیٹھ کر باتیں کرنا، قصے کہانیاں سنانا، جس طرح پرانے دور میں دادی اماں کہانیاں سنایا کرتی تھی ہیں، تو سامرا رات کو باتیں کرنا، اور تہجرون، ہاجرہ یہجرو کا ایک معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اسی سے ہجرت ہے، اور ہاجرہ یہجرو کا ایک معنی ہے یاوا گوئی بولنا، یعنی بےہودہ باتیں، بکواس کرنا، بےہودہ باتیں کرنا اور غلط باتیں کرنا، یعنی یہ رات کے وقت دنیا کے اندر قرآن کے بارے میں، تم رات کے وقت دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے قرآن کے بارے میں بکواسات کیا کرتے تھے اور اس کتاب کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، تو اس کی سزا اب بھگتو، افلم یدبر القول، کیا ان لوگوں نے اس قول پر غور نہیں کیا، القول سے مراد یہ قول، مراد قرآن، کیا انہوں نے قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کیا، ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ قرآن بڑی حکمت والی کتاب ہے، نہ کہ کوئی قصے کہانیوں والی کتاب، ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو کیوں نہیں قبول کیا، کیا ان کے ام جاءہم، ان کے پاس آ گئی ہے، ماں ایسی چیز، لم یأتی آباءہم الاولین، جو چیز نہیں آئی ان کے پاس، ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس کوئی نئی چیز آ گئی ہے، انوکھی چیز آ گئی ہے، ام لم یعرفوا رسولہم، یا نہیں انہوں نے پہچانا اپنے رسول کو، یہ کوئی انوکھا شخص آ گیا ہے، یہ انہی میں سے ایک شخص ہے جس کے کردار، کریکٹر کو، جس کی پیدائش کو، جس کے خاندان کو، جس کی ایک ایک چیز کو یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن فہم لہو منکرون، تو کیا وہ نہیں اپنے رسول کو پہچانتے کہ وہ ہیں اس کا انکار کرنے والے، ام یقولون بہ جنہ، یا اصل وجہ انکار کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہے دیوانگی، بل جاءہم بالحق، یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس جو آیا ہے وہ حق آیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگ حق سے، حق کو ناپسند کرتے ہیں، اکثر لوگ حق سے کراہت کرتے ہیں، کیونکہ جو حق ہوتا ہے نا لوگوں کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے، لوگوں کی خواہش کچھ اور ہے لیکن حق جو ہے وہ کچھ اور ہے، وَلَا بِتَّبَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات کی، اگر حق وہ ہوتا جو لوگ چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا، نظام تباہ ہو جاتا، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس نہ ہو، سارا کچھ میرے پاس ہو، تو لوگ تو بہت کچھ چاہتے ہیں، غلط چاہتے ہیں، اگر حق وہ ہوتا جو لوگوں کی خواہش ہے، اگر حق لوگوں کی خواہش کی پیروی کرتا تو لفسدت السماوات والارض، زمین آسمان کا نظام برباد ہو جاتا، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس لائے ہیں ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن وہ بدبخت اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، ام تسألہم خرجا، یہ لوگ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں، کیا آپ ان کو تبلیغ کرنے کے وہ پیسے لیتے ہیں اس لیے وہ آپ کی بات نہیں سنتے، پیسے دینے پڑیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ام تسألہم خرجا، یا آپ ان سے سوال کرتے ہیں اجرت کا، فخراج ربک خیر، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ان سے اجرت لیتے ہو، بلکہ تیرے رب کی دی ہوئی اجرت وہ بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی لوگ ہیں جو راستے سے
لناکبون، انحراف کرنے والے ہیں، ہٹنے والے ہیں۔ ولو رحمناہم، اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا ما، اور اس تکلیف کو دور کر دیں، بہم، جو تکلیف ان کو لاحق ہے، من ذرن کا معنی ہم نے پہلے کر دیا، للجو، تو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم باز آ جائیں گے اپنی حرکتوں سے، جب مریں گے اللہ کے عذابوں کا شکار ہوں گے تو یہ کہیں گے اللہ دوبارہ ہمیں مہلت دے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنے عذاب کو دور کر بھی دینا تو یہ للجو، پھر بھی اصرار کریں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یا مہون، بھٹکتے ہوئے، یہ بدبخت پھر اسی کردار کو اور انہی اعمال کو سر انجام دیں گے جو اب یہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن اس عذاب سے انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، فَمَسْتَكَانُوا، لیکن نہیں وہ جھکے، نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، اللہ کی طرف سے جو قحط سالی کی شکل میں اور مختلف جنگ بدر کے اندر شکست کی شکل میں جو اللہ کا عذاب آیا، تو بجائے اس کے کہ اس عذاب سے وہ نصیحت حاصل کرتے لیکن فمستقانوا لربہم، انہوں نے نہیں عاجزی اختیار کی اپنے رب کے لیے، وما یتضرعون، اور نہیں تھے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، حتیٰ کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر شدید عذاب کا دروازہ، اذا کھول دیں گے، اذا ہم فیہا مبلسون، تو وہ اچانک ہو جائیں گے نا امید، حتیٰ کہ جب آخرت کے عذاب یا موت کا عذاب ان پر آئے گا تو پھر ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ تمہارے بنیادی اعضاء، کان جن کے ذریعے سے تم سنتے ہو، وہ آنکھیں جن کے ذریعے سے تم دیکھتے ہو، وہ دل جن کے ذریعے سے تم سمجھتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، جو تمہاری حیات کی بنیادی ماخذ ہے، تو یہ چیزیں، یہ نعمتیں دینے والا چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کا شکر بجا لاتے، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ ماں جو ہے قلیلاً کی تقلیل کے لیے آیا ہے، یعنی بہت ہی کم، قلیلاً کا معنی بھی کم ہے لیکن ماں نے کم کے معنی کو اور کم کر دیا۔ جی، یہ پیچھے سے مشرکین مکہ کا سارا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں سے آگے بات اللہ تعالیٰ کلام کا یہ ایک انداز ہے کہ کبھی مخاطب کے سیغے سے مخاطب کرتا ہے اور کبھی یعنی غائب کے سیغے سے، اور پھر کبھی جو ہے نا وہ مخاطب کے سیغے شروع کر دیتا ہے۔ اس سے مراد کون سا تھا؟ یہ پچھلی اہل مکہ پر نازل ہونے والا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، ہم سے مراد پہلے منکرین، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اہل مکہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ان پر نازل ہونے والا عذاب بدر میں شکست اور قحط سالی، یہ پھر عذاب ہوں گے، مراد ہوں گے۔ جی، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے قبضے میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، تو سمجھنے کی بجائے لوگوں نے یہی کہا جو پہلے لوگوں نے کہا۔ قالوا، کیا کہا؟ اذا متنا، کیا جب ہم فوت ہو جائیں گے، وکننا ترابا، اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ تو ہم ایک عرصے سے یہ بات سن رہے ہیں لیکن آج تک تو کوئی نہیں اٹھایا گیا۔ لقد وعدنا، تحقیق ہم سے وعدہ کیا گیا، نحن، ہم سے بھی، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی۔ نحن، یہ نحن ضمیر وعدنا متکلم کی ضمیر آ گئی تھی، یہ نا ضمیر متصل ہے، نحن ضمیر منفصل ہے، تو یہ منفصل کیوں لایا گیا جس کو؟ جی، نحویین حضرات جواب دیں۔ جی، جب ضمیر مرفوع متصل پر اسم ظاہر کا تب ڈالیں تو ضمیر منفصل کا اعادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وہ ادنا، ہم سے وعدہ کیا گیا، نانو، ہم سے، و آباؤنا، اور ہمارے آباؤدا سے، ہاذا، یہ، من قبل، اس سے پہلے، ان ہاذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، یہ صرف پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، قصے کہانیاں جو قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں۔ قل، آپ ان سے پوچھیں،
لمن الارض زمین کس کے لیے ہے، ومن فیہا جو کچھ اس میں ہے کس کے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون للہ وہ کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تذکرون آپ ان سے کہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ سب کچھ اسی کا، پوجا کسی اور کی، کھاتے کسی کا ہو، گاتے کسی کا ہو، تو پھر تمہیں سمجھ نہیں ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ سیقولون للہ وہ کہیں گے اللہ ہے۔ قل افلا تتقون تو پھر آپ ان سے کہیں کہ جس کے پاس جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لوگ چھوٹے سے حاکم سے ڈرتے ہیں، افلا تتقون اس بادشاہوں کے بادشاہ سے نہیں ڈرتے تمہیں اس بادشاہوں کے بادشاہ سے ڈرنا چاہیے۔ جی قل آپ فرما دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء کس کے ہاتھ میں ہے ہر کامل بادشاہی، ہر چیز کی کامل بادشاہی، وہو یجیر وہی پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، جس کو وہ پناہ نہ دے کوئی پناہ اس کو نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے ایسا بادشاہ جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ سیقولون للہ وہ کہیں گے اللہ۔ قل فانا تسحرون پھر آپ فرما دیجئے کہاں تم جادو کیے جاتے ہو، آخر کون سا جادو ہے جو تم پر کر دیا گیا ہے اور اتنی صاف سیدھی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم کیوں بھٹک رہے ہو؟ پھر بل اتیناہم بالحق بلکہ ہم ان کے پاس لائے حق، وانہم لکاذبون لیکن وہ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ان کا جھوٹ بولنے والے ہیں۔ کذابون نہیں کہا، کاذبون جھوٹ بولنے والے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد نہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑی اولاد، وما کان معہ من الہ اور نہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اذن تب یعنی اگر ہوتا تب لذهب كل الہ تو لے جاتا ہر الہ بما خلق جس کو اس نے پیدا کیا، تو یہ سارا نظام محکم نظام اس طرح نہ چلتا، تو ہر الہ جس چیز کو اس نے بنایا ہے پیدا کیا اس کو لے کے الگ ہو جاتا، سارا دنیا آسمان کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا۔ والا اعلیٰ اور صرف یہی نہیں بلکہ والا اعلیٰ چڑھائی کرتا، اعلیٰ یا آلو کا معنی اوپر ہونا یعنی چڑھائی کرتا، بعضهم علی بعض پر، تو ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون لوگ اور الہ مانتے ہیں لیکن اللہ پاک ہے لوگوں کی ان باتوں سے جو لوگ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ وہ اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون پس اللہ بہت بلند ہے ان کے شرک سے۔ اور رب اما ترینی ایک رکوع رہ گیا بس، قل کہہ دیجئے سورت ختم ہونے والی ہے، ربی اے میرے رب اما اگر کبھی ترینی تو مجھے ضرور دکھائے ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اے اللہ وہ عذاب جس کا تو نے ظالم کافر لوگوں سے وعدہ کیا ان پر نازل کرنے کا، اگر تو وہ عذاب میری زندگی کے اندر مجھے دکھائے تو اے اللہ مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا جو ظالم تیرے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ ربی اے میرے رب فلا تجعلنی تو نہ مجھے بنانا فی القوم الظالمین ظالم قوم میں۔ چنانچہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةٍ اے اللہ جب تم کسی قوم کو تو ازمانا چاہے اس پر عذاب نازل کرنا چاہے فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ تو اے اللہ اس فتنے کا شکار مجھے نہ کرنا، اس سے پہلے ہی مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اس پر یہ کہ ہم دکھائیں آپ کو ما وہ عذاب نعیدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں لقادرون البتہ پوری طرح قادر ہیں، ہم وہ عذاب بھیج سکتے ہیں جس کا ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، ابھی کیوں نہیں بھیج رہے یہ ہماری حکمت ہے، ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن آپ دور کیجئے باللتی اس چیز کے ذریعے سے ہے احسن جو اچھا ہے، اس طریقہ اس اخلاق کے ذریعے سے آپ دور کیجئے کس چیز کو، السیئۃ برائی کو۔ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے آپ اس برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیجئے،
ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی ادفع السیئہ، یہ السیئہ ادفع کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ برائی کو، ظلم زیادتی کو، غلط رویے کو آپ دور کریں باللتی ہی احسن، اچھے رویے کے ساتھ، برے اخلاق کا جواب اچھے اخلاق کے ساتھ دیں، یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے۔ جی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ دور کیجئے باللتی، اس طریقے سے ہے احسن جو سب سے اچھا ہے۔ کس چیز کو دور کیجئے؟ السیئہ، برائی۔ لوگ کہتے ہیں جی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، نہیں بھائی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ نہیں جی، پتھر کا جواب پھول سے دینا چاہیے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ پتھر کا جواب پھول سے۔ وہ آپ کو پتھر ماریں، آپ پھول پیش کریں، آپ ان کو کھلائیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے کیا ہوگا کہ دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ اللہ اکبر طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ دشمنوں کو بھی زیر کر سکتے ہیں، آپ دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وقل، اور رب سے دعا کیجئے، برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے۔ وقل، اور آپ دعا کیجئے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کی اکساہٹ سے، شیطانوں کے وسوسے سے، جو شیطان دل میں برے خیال ڈالتے ہیں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں اور مجھے میرے دل میں برے خیال ڈالیں، اس سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے، مثلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ونفثہ، یہ دعا بھی آپ وسلم پڑھا کرتے تھے جو سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ شیطان اور اس کے وسوسے سے اور شیطان کے چیلوں سے اور شیطان کے جو یعنی پیچھے لگنے والے ہیں ان سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، وہ ایسے ہی رہیں گے، عبارت کچھ معذوف، لا یزالون کذالک حتی سے پہلے کلام معذوف، یہ ظالم کافر شیطان کے پیچھے لگنے والے ایسے ہی رہیں گے، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب تک ان کے پاس موت نہ آ جائے۔ جب موت آ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے لوٹا، ارجعونی، مجھے دنیا میں واپس لوٹا، لعلی، تاکہ میں اعمل صالحا، نیک اعمال کروں، فیما، اس دنیا میں، ترکتو، جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا، ہرگز نہیں ایسا ہوگا کہ تم دنیا میں جاؤ۔ کلا کا کیا مطلب؟ کس چیز کا انکار ہے؟ کہ تم دنیا میں چلے جاؤ، کلا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور کلا کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، اگر بالفرض ہم دنیا میں بھیج دیں، کلا جو تو کہہ رہا ہے اس طرح پھر بھی نہیں کرے گا، جو تو کہہ رہا ہے ایسا ہرگز نہیں کرے گا، انہا کلمتن، جو تو اے ظالم انسان جو تو کہہ رہا ہے یہ ایک جملہ ہے، کلمہ ہے، ہوا قائلھا، جس کو کہنے والا کہہ رہا ہے لیکن اس طرح وہ کرنے والا نہیں ہے۔ ومن ورائہم، دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، کیسے آئیں؟ کیونکہ دنیا، قبر کی زندگی میں ایک پردہ ہے دنیا اور قبر کے درمیان، تو وہ اس پردے کو، اس آڑ کو عبور کر کے دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کے آگے، برزخٌ، پردہ ہے، اِلیٰ یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے، یعنی اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ لعلی، تاکہ میں اعمل صالحا، نیک اعمال کروں، فیما، اس دنیا میں یا اس مال و متاع میں، اس دنیا کی عیش و عشرت میں، ترکتو، جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تو دنیا میں جائے، یا اگر چلا جائے تو پھر دنیا میں جا کے دوبارہ نیک عمل کرے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
انہا کلمتن ہوا قائلہا، یہ ایک کلمہ ہے جس کو وہ کہنے والا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے آگے. ورا کا جو لفظ ہے اس کا معنی آگے بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے. من الازداد، یہ کلمہ. اور ان کے آگے برزخ، رکاوٹ ہے، آڑ ہے، حجاب ہے، پردہ ہے. الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی. فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، نہیں ہوگی ان کافروں کی آپس میں کوئی رشتہ داری، یعنی رشتہ دار کا خیال نہیں رکھیں گے. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں کامیاب ہونے والے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ترازو ہلکے ہوئے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تلفح وجوہہم النار، جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ. وہم فیہا کالہون، اور وہ ہوں گے اس میں بد شکل. کالہون، کالہ کا معنی ہوتا ہے اوپر کا ہونٹ اوپر کا اٹھ جانا اور نیچے کا ہونٹ مزید نیچے ہو جانا. تو یہ بد شکل ہوتا ہے نا بندہ، ہونٹ عجیب سے ہوں، موٹے موٹے ہونٹ، وہ عجیب سا بندہ نظر آتا ہے. تو یعنی وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کے جو ہونٹ ہے وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی بد شکل ہوں گے. الم تکن آیاتی، ان سے کہا جائے گا کیا نہیں تھی میری آیات تتلی علیکم، تم پر پڑھی جاتی. فکنتم بہا تکذبون، پس تھے تم ان کو جھٹلاتے. قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی. شکوتنا، شکاوت، بدبختی. دنیا کی لذتیں، شہوتیں ہم جو ہے ان میں لگے رہے اور یہ چیزیں ہم پر غالب آ گئیں. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اور حقیقت ہے کہ ہم تھے گمراہ لوگ. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارا رب ہمیں اس سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹے. فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے، پھر جو مرضی کر لینا، صرف ایک موقع دے دے. قال، اللہ فرمائیں گے نہیں، نو، نیور. اخسؤوا فیہا، تم اس میں دور دفع ہو جاؤ. ولا تکلمون، اور مجھ سے کلام نہ کرو. یہ خاصا یخسا، یہ لفظ کتے وغیرہ کو دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے، جہنمیوں کو پہلے تو وہ رب کو پکاریں گے، ایک لمبے عرصے تک کوئی جواب ہی نہیں ان کو ملے گا. پھر جواب ملے گا تو یہی ملے گا کہ اخسؤوا فیہا، تم اس جہنم میں دور ذلیل ہو کے اس دفع ہو جاؤ، اس جہنم میں رہو. ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ تھا. یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، جو کہا کرتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر. وارحمنا، آمنا فاغفر لنا، اپنے ایمان اپنے عمل کا وسیلہ جائز ہے. چنانچہ انہوں نے کہا آمنا فاغفر لنا، ہم ایمان لیں لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو یہ جو میرے نیک بندے تھے، فاتخذتموہم، تم نے ان کو پکڑا. سخرین، ہنسی مذاق، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے اور طرح طرح کے ان کے القابات دیتے تھے. حتیٰ انسوکم ذکری، حتیٰ کہ انہوں نے تم کو بھلا دیا میرا ذکر، یعنی ان کی دشمنی میں تم میرے ذکر کو بھول گئے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تھے تم ان سے ہنستے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے آج میں نے ان کو یہ بدلہ دیا ہے کہ انہم هم الفائزون، کہ یہی ہیں پہلی پوزیشن لینے والے، کامیاب ہونے والے. قالا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، جہنم میں پوچھا جائے گا جہنمیوں سے کتنا عرصہ تم زمین میں کتنے سال ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ٹھہرے ایک دن اور یا دن کا کچھ حصہ. افسوس ہے انسان
انسان پہ کہ وہ دنیا جس کو قیامت والے دن انسان ایک دن یا دن کا کچھ عرصہ سمجھے گا، اس کے لیے ساری زندگی کھپا رہا ہے، اس کے لیے سوچ فکر اور اپنی ساری محنت اور اپنی ساری جو ہے نا چیزیں اس کے لیے وقف کر رہا ہے۔ فاسأل العادین، تو وہ کہیں گے آپ سوال کرنے شمار کرنے والوں کو، فرشتوں سے پوچھ لے جو شمار کر رہے تھے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائیں گے نہیں تم ٹھہرے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر ہوتے تم دنیا میں جاننے والے تو آج ایسا نہ ہوتا جو جس طرح تمہارے ساتھ سلوک آج ہو رہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کی عبثاً بیکار، بے مقصد، وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، کیا یہ تم نے سمجھ لیا؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند ہے جو حقیقی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، رب ہے۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب ہے اس کے رب کے ہاں۔ انہ ضمیر شان، شان یہ ہے کہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقل، اور رب سے آپ یہ دعا کریں، رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف فرما، وارحم، اور رحم فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہ دعا جو ہے تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے، جتنی بھی دعائیں ہیں